یہ 8 سے 7 سال پہلے کی بات ہے، جب ایک رات میں اپنے گھر میں اکیلی تھی اور موسم بہت خراب تھا۔ میں ویسے ہی بادلوں کے گرج اور بجلی کی کڑک سے ڈرتی تھی، مگر اس رات میرے ساتھ تو کوئی اور بھی وہاں موجود تھا، اس لیے ڈرنا تو لازمی سی بات تھی۔ میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب باہر والا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ جا کر دروازہ کھول دوں۔ اپنے بستر بھی بیٹھی رہی کہ اچانک کمرے میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ وہ بدبو بڑی عجیب تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا اور مجھے ایک دم سب یاد آ گیا جو میں نے کیا تھا۔ میرا نام نمرہ بتول اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس وقت میں 18 سال کی تھی جب بیاہ کر سسرال آئی۔ میرے سسرال میں میرا شوہر کے علاوہ بیمار ساس اور ایک نند تھی جو اس وقت 8 سال کی تھی۔ ساس کو ٹی بی کا پرانا مرض تھا، اس لیے علاج نہیں ہو پاتا تھا اور ہر وقت کھانستی رہتی تھی اور اسی وجہ سے اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے شوہر عمیر ہماری شادی سے پہلے ہی سعودیہ میں جاب کرتے تھے۔ پیچھے ان کی ماں اور بہن ہی گھر میں رہتے تھے۔ تب میری ساس ایسے بیمار نہیں تھی، کچھ عرصے سے وہ زیادہ بیمار ہو گئی تو اپنے بیٹے کو باہر سے بلا کر ان کی شادی مجھ سے کروا دی۔ شادی کے 8 دن بعد وہ واپس سعودیہ اپنی جاب پر چلے گئے اور میں پیچھے ان کی ماں کی خدمت اور بہن کو پالنے کے لیے رہ گئی۔ میری نند جو کہ 8 سال کی تھی، اس کا نام بسمہ تھا۔ وہ ایک عجیب قسم کی طبیعت والی بچی تھی، بہت ہی کم گو اور عام بچوں کی طرح شرارتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ میرے لیے اسے سنبھالنا اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا پریشان میں اپنی ساس کی وجہ سے تھی۔ ایک تو میری عمر بھی کم تھی، دوسرا میری نئی شادی ہوئی تھی اور فوراً ہی اتنی بڑی ذمہ داریاں میرے نازک کندھوں پر آن پڑیں۔ ابھی میری شادی کو صرف 1 ماہ ہوا تھا کہ اچانک میری ساس کی حالت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بستر پر پڑ گئی اور ان کی مکمل دیکھ بھال مجھے کرنی پڑتی۔ عامر روزانہ مجھے کال کرتے تھے مگر آدھے سے زیادہ ٹائم کال پر بھی اپنی امی اور بہن کا پوچھتے رہتے۔ ویڈیو کال کرتے تو ماں کی حالت سے لے کر کمرے کی صاف صفائی تک کا جائزہ لیتے۔ بسمہ کے اسکول کے بارے میں پوچھتے اور اس کی دلجوئی کرتے رہتے۔ میرے لیے تو بس ان کے پاس یہ کہنے کا وقت تھا کہ امی کا بہت خیال رکھنا، بسمہ کا بہت خیال رکھنا۔ اس کے علاوہ مجھ سے بس سرسری سی بات کرتے۔ میں نے یہ سب اپنی اماں سے کہا تو انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی کہ ابھی نئی شادی ہے اور وہ اکیلا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس لیے کچھ وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میرا دل مرجھا سا جاتا۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ عمیر مجھ سے گھنٹوں باتیں کریں، محبت کا بار بار اظہار کریں، میری تعریفیں کریں اور مجھ سے پوچھیں کہ مجھے کیا چاہیے اور میں اپنی فرمائشوں کی ایک طویل لسٹ ان کو تھما دوں۔ مگر ایسا کچھ تو تھا ہی نہیں۔ میں روزانہ کال آنے سے پہلے نہا دھو کر سر سنور کر کال کا انتظار کرتی اور مجھ سے رسمی سا حال احوال پوچھ کر اپنی اماں کے بارے میں تفصیلات جاننے بیٹھ جاتی۔ یہ سلسلہ 1 ماہ تک چلتا رہا اور اب مجھے الجھن ہونے لگی تھی کہ ہر وقت عمیر کو اپنی ماں اور بہن کی پڑی رہتی ہے۔ شادی کے 2 ماہ گزرنے کے باوجود میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک روز ایسے ہوا کہ میں اپنے لیے صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی اور بسمہ تیار ہو کر ناشتہ کر کے اسکول بس کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس کو میں نے ناشتہ کروا دیا تھا، میں کچن میں مصروف تھی کہ اچانک میری ساس کی چیخ مجھے سنائی دی۔ میں اور بسمہ بھاگ کر اماں کے کمرے میں پہنچے تو وہ بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھی اور درد سے کراہ رہی تھی۔ اماں کو ایسا دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بھلا اماں کو کیا ضرورت تھی بستر پر ہلنے کی؟ بڑی مشکل سے میں نے اماں کو اٹھا کر بیڈ پر لچایا مگر میری اپنی کمر دوہری ہو گئی۔ اس دوران بسمہ کی اسکول بس آئی تو وہ اسکول چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے ساس کو خوب باتیں سنائی اور کہا کہ میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ساس کیا بولتی، خاموشی سے سب سنتی رہی اور رونے لگ گئی۔ میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ اگر اپنے بیٹے کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو گلا دبا کے مار ڈالوں گی۔ اس کے بعد اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ وہ میرے سے بات کروں گی، مجھ سے اکیلے میں اتنا بوجھ نہیں سنبھالا جاتا اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بعد عمیر کو کال ملائی اور خوب رونے دھونے لگ گئی۔ میں نے عمیر سے جھوٹ بولا کہ اماں کو زمین سے اٹھاتے اٹھاتے میری کمر میں موچ آ گئی اور اب مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ عمیر لہجے میں میرے لیے فکر تھی۔
وہ کہنے لگے کہ پریشان نہ ہو اور اپنا چیک اپ کراؤ ڈاکٹر سے، اور اماں کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لو جو ہر وقت ان کے کمرے میں رہے اور ان کی مکمل دیکھ بھال کرے۔ عمیر کی بات سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ میں مسکرانے لگی، مگر عمیر کو دکھی آواز میں کہا کہ میرا بالکل دل نہیں کرتا کہ اماں کو نوکرانیوں پر چھوڑ دوں، مگر کیا کروں، میری کمر ہی نہیں ہلنے دے رہی مجھے۔ یہ کہہ کر میں نے جھوٹ میں رونا شروع کر دیا۔ عمیر نے مجھے بہت تسلیاں دی اور پیار سے بات کرتے رہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ آج 2 مہینے بعد ہی صحیح، مگر عمیر کو میری فکر تو ہوئی، اور آج وہ صرف مجھ سے بات کر رہے تھے۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ کیسے عمیر کی توجہ اپنے اوپر رکھنی ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد میں اپنی اماں کو فون کیا اور ان کو کہا کہ کسی الوقتی ملازمہ کا فوری انتظام کروائیں۔ ہمارے محلے میں ایسی بہت سے عورتیں ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہی تھیں، اس لیے مجھے پورا یقین تھا کہ جلدی ہی ایسی ملازمہ مل جائے گی تو میری ساس کو مکمل طور پر سنبھال سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ میری اماں نے ایک 20-22 سال کی جوان ہٹی کٹی عورت سے بات کر کے اسے میرے گھر بھیج دی۔ میرا گھر چونکہ ایک پوش علاقے میں تھا، اس لیے وہ عورت آتے ہی منہ مانگی تنخواہ کا مطالبہ کرنے لگی۔ وہ جتنی تنخواہ مانگ رہی تھی میں نے اس سے زیادہ کا ذہن بنا رکھا تھا۔ ویسے بھی پیسے کی طرف سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ عامر کی ٹھیک ٹھاک کمائی تھی، اس لیے میں نے فوراً کام والی کو رکھ لیا اور اسے کہا کہ ابھی کے ابھی واپس جا کر اپنے کپڑے وغیرہ لے آؤ اور یہیں میری ساس کے کمرے میں زمین پر اپنا ڈیرا ڈال لو۔ وہ اپنا بوریا بستر لائی اور اماں کی ذمہ داریاں میں نے اس پر ڈال دی۔ وہ 24 گھنٹے اماں کے پاس رہتی، اماں کو نہلاتی دھلاتی، کھانا کھلاتی، غرض کہ اماں کا ہر کام روبینہ نے بڑی خوبی سے سنبھال لیا تھا۔ مجھے اب بہت سکون تھا۔ میں نے عمیر کو کہہ رکھا تھا کہ اماں آدھے گھنٹے میں آدھے کام میں خود کرتی ہوں اور باقی دیکھ بھال روبینہ کرتی ہے۔ اماں کو صاف ستھرا دیکھ کر عمیر بھی مجھ سے بہت خوش تھے۔ اب تو مجھ سے باتیں بھی کرتے تھے، اور رہی بات بسمہ کی، وہ بالکل تنگ نہیں کرتی تھی، اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود کر لیا کرتی تھی، کھانا پینا اور اسکول کا کام ہر چیز بڑی نفاست سے سنبھال کر رکھتی۔ مجھے اس بچی سے فی الحال کوئی پریشانی نہیں تھی۔ 6-7 مہینے بعد عمیر وطن لوٹے تو میری خوشی کی انتہا نہ تھی، مگر وہ آئے بہت ہی کم دنوں کے لیے تھے، صرف 1 ہفتے کے لیے، وہ بھی ان کو کمپنی کی طرف سے کسی کام کے لیے یہاں آئے تھے، مگر وہ پورا ہفتہ وہ اپنی ماں کے پاس سے ہلے تک نہیں۔ جتنی دیر گھر رہتے اپنی ماں کے گھٹنوں سے لگے رہتے، کبھی انہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھانے لے جاتے اور پھر باقی وقت ان کی خدمت میں گزار دیتے۔ تو میں صرف کاموں میں گھن چکر بن کے رہ گئی تھی، دکھاوے کے لیے ہی صحیح، مگر اماں کے لیے پرہیز کھانا بناتی، کبھی کیا کرتی تو کبھی کیا۔ صرف ایک دن تھا جب وہ مجھے باہر شاپنگ کے لیے لے کر گئے، مگر میری قسمت ہی خراب تھی۔ اس دن میری نند بسمہ ہمارے ساتھ گئی اور عمیر نے مجھ سے زیادہ اسے شاپنگ کروا ڈالی۔ میں جلدی دل کے ساتھ شاپنگ مال میں پھرتی رہی اور پھر گھر آ کر اپنی اماں کو فون کر کے خوب بھڑاس نکالی۔ 1 ہفتے بعد عمیر واپس چلے گئے اور پیچھے ان کی وہی بیمار ماں اور لاڈلی بہن رہ گئی، اور میں تو تھی ہی بس ان کی خدمتیں کرنے کے لیے، سوائے صبر کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے ہی 1 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا۔ اب تو رشتہ داروں کے علاوہ میرے میکے کے محلے والے بھی کسی خوشخبری کا پوچھتے رہتے۔ میں ان کو کیا بتاتی کہ جب سے بیاہ ہوا ہے صرف نوکرانی بن کر رہ گئی ہوں، کہنے کو میں ایک بڑے گھر کی بہو تھی۔ ایسے ہی روتے پیٹتے 1 سال مزید گزر گیا اور میری ساس اللہ کو پیاری ہو گئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ عمیر پورے 1.5 سال بعد ماں کے مرنے پر واپس آئے تھے۔ ان کا صدمے سے برا حال تھا اور ایسا ہی حال میری نند کا تھا۔ وہ بیچاری تھی بھی 10-11 سال کی۔ مجھے ان دونوں کو دیکھ کر افسوس بھی ہوتا، مگر دل ہی دل میں شکر کر رہی تھی کہ بیمار ساس سے جان چھوٹ گئی۔ عمیر 2 ہفتے گھر میں رہے۔ اس دوران انہوں نے زیادہ وقت بسمہ کے ساتھ ہی گزارا، یہاں تک کہ اس کے کمرے میں ہی سوتے تھے، اور واپس جاتے وقت انہوں نے مجھے بھی یہی کہا کہ بسمہ کو اپنے پاس سے لانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اندر ہی اندر میں غصے سے بھری ہوئی تھی۔ 2 ہفتے شوہر گھر میں رہا، مگر ہم اکیلے وقت تک نہیں گزار سکے۔
پر مجھے ایک طرف یہ سکون ہو گیا تھا کہ اب میں ساس کی ذمہ داریوں سے آزاد ہوں۔ میں نے اس ملازمہ کو کام سے نکال دیا اور نہیں 2 ملازمہ رکھ لیں جو صبح سے شام تک باری باری آتی تھیں، صاف صفائی اور کچن کا سارا کام وہی کرتی تھی۔ اب میرے عیش تھے، سکون تھے، جو دل کرتا وہی کرتی تھی۔ زیادہ وقت آرام میں گزارتی۔ بسمہ کے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی ملازمہ پر تھی۔ وہ صبح ناشتہ کر کے اسکول چلی جاتی اور واپسی پر ملازمہ ہی سے اسے کھانا وغیرہ دیتی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی، مجھے بالکل تنگ نہیں کرتی تھی، بلکہ اب تو اس نے باقاعدہ نماز پڑھنا بھی شروع کر دی تھی۔ 11 سال کی عمر میں وہ بہت سادہ سی بچی تھی اور لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بچپن سے لڑکپن کے دور میں داخل ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود مجھے کچھ دن میں ہی احساس ہونے لگ گیا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا بسمہ میرے پیروں کی زنجیر بنتی جائے گی۔ میری اولاد تو اب تک نہیں ہوئی تھی، مگر بسمہ کی ذمہ داری اس کے بھائی نے مجھ پر ڈال رکھی تھی۔ ایک دن میں عمیر سے فون پر بات کر رہی تھی تو جانے کیا ہوا کہ بانو کا پیر پھسل گیا اور وہ گر گئی۔ اس کی چیخنے کی آواز سن کر میں دوڑی ہوئی گئی اور سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ عمیر نے اسی وقت ویڈیو کال کر لی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے فوری طور پر بسمہ کو ڈاکٹر کے لے جانے کا کہا۔ مجھے مجبوراً کال بند کر کے بسمہ کو ڈاکٹر کے لے جانا پڑا۔ اس وقت سورج بالکل سر پہ تھا اور گرمیوں کے دن تھے۔ اے سی سے نکل کر باہر جانا میرے لیے ایک بڑا عذاب تھا۔ شادی کے بعد سے مجھے اے سی میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی اور گھر میں کار موجود ہوتے ہوئے بھی کہیں آنے جانے کے لیے ٹیکسی رکشہ منگوانا پڑتا تھا، کیونکہ مجھے کار چلانی آتی نہیں تھی اور عمیر کسی ڈرائیور کو رکھنے کے حق میں نہیں تھے کہ ہم دونوں نند بھاوج اکیلی رہتی تھی، تو ایسے کسی پر اعتماد کرنا ممکن نہیں تھا۔ خیر میں بسمہ کو تپتی دوپہر میں چیک اپ کروا کے گھر لائی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا کیونکہ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے سکھ اور آزادی کا سانس کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ پہلے سانس نے ناک میں دم کیے رکھا اور اب نند صاحبہ کی خدمتیں کرنی پڑ رہی تھیں۔ میں روزانہ ویڈیو کال پر بہن سے ہی بات کرتے اور مجھے نئے نئے فرمان جاری کرتے تھے کہ بسمہ کے یہ پکا دو، وہ پکا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ میں اس سب سے تنگ آ چکی تھی۔ ایسے ہی 1 سال اور سرک گیا۔ عمیر اب ہر سال بعد آیا کرتے تھے، اس بار وہ 1 ماہ کے بعد کے لیے آئے۔ مجھے خوشی تھی کہ 1 مہینہ میں اپنے شوہر کے ساتھ گزاروں گی، خوب شاپنگ کروں گی اور عامر کے ساتھ گھوموں پھروں گی۔ میرے بہت سارے خواب تھے، لیکن جب عمیر آئے تو حسب معمول مجھے اتنا وقت نہیں دیتے تھے جتنا وقت اپنی بہن بسمہ کو ساتھ گزارتے۔ بسمہ 13ویں سال میں تھی، بڑی ہو رہی تھی، تو عمیر کو اب اس کی زیادہ فکر رہنے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بسمہ کو کسی قسم کی کمی کا احساس ہو یا وہ تنہائی کا شکار ہو۔ ویسے بھی وہ اس کی سہیلیاں تو تھی نہیں، پتہ نہیں اسکول میں بھی کیوں اس نے کسی سے دوستی نہیں کی تھی، نہ وہ موبائل فون رکھتی تھی۔ ایک دن عمیر نے اسے کہا کہ چلو تمہیں موبائل فون خرید کے دے دیتا ہوں، تو اس نے منع کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں بھائی، اگر ضرورت ہوگی تو بھابھی کے فون سے بات کر لوں گی۔ عمیر یہ سن کر خاموش ہو گئے اور پھر ایک دن اس کے لیے نیا لیپ ٹاپ اٹھا لائے۔ ایسے ہی بسمہ کے ناز نخرے اٹھاتے 1 مہینہ پورا ہوا اور عمیر واپس لوٹ گئے، مگر یہ میرے دل میں بسمہ سے حسد اور جلن کی ایسی آگ جلی جس نے سب کچھ جلا کر رکھ دیا۔ ایک دن میری پرانی سہیلی مجھ سے ملنے میرے گھر آئی تو میرے ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر چونک گئی، پر جب میں نے اسے ساری صورت حال بتائی تو اس نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر کے پاس سعودیہ ہی چلی جاؤ، مگر میں اسے کہنے لگی کہ بسمہ نام کا ایک کانٹا میرے راستے سے نکلے گا تو شوہر کے پاس جاؤں گی اور اسے میں اپنے ساتھ وہاں ہرگز نہیں لے کر جاؤں گی۔ سہیلی کے جانے کے بعد اس کی باتوں پر میں سوچنے لگی اور نند سے پیچھا چھڑوانے کے لیے نئے نئے طریقے دماغ میں آنے لگے، مگر میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جس سے اس کا پتہ ہی کٹ جائے ہمیشہ کے لیے۔ اور آخرکار بہت سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں یہی آیا کہ مجھے اپنی نند کی کسی بھی طرح شادی کر دینی چاہیے، مگر ابھی تو وہ 14 سال کی تھی، عمیر تو اس کی شادی کے لیے ہرگز نہ مانے۔ پھر میرے دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ آیا اور میں نے اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی اسی دوست کی مدد لی۔ ہوا دراصل یوں کہ میری دوست کے ذریعے
سے میں نے آدھی رات کو اپنے گھر ایک نشئی کو بلوا لیا اور اسے کافی سارا پیسہ دیا اور نند کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ میری نند کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میری نند تو سو رہی تھی۔ پھر میں نے کچھ دیر بعد شور مچانا شروع کر دیا۔ میری نند بوکھلا کے نیند سے جاگی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کس نامحرم کو بلا کر کمرے میں گھسا رکھا ہے۔ وہ ہکا بکا سی کبھی میری باتیں سن رہی تھی اور کبھی اس نشئی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسی وقت عمیر کو کال ملائی اور اسے ساری باتیں بتا دیں کہ آپ کی بہن بدکار ہے۔ عمیر میری باتیں سن کر بالکل چپ ہو گئے۔ میں نے عمیر سے کچھ بات کی اور فون بند کر دیا اور صبح ہوتے ہی مولوی صاحب کو بلوا کے نند کا نکاح اس آدمی سے کروا کے اسے گھر سے نکال دیا اور عمیر سے یہی کہا کہ بسمہ ہر صورت میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کر گھر سے بھاگتی، میں نے اس کا نکاح کروا دیا ہے۔ عامر نے کیا کہنا تھا، وہ تو بہن کی اس حرکت پر نادم اور دکھی تھے۔ میرے سامنے تو وہ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے عمیر سے کہا کہ اب میں اکیلی تو یہاں نہیں رہ سکتی، اس لیے جلد از جلد مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ عمیر نے 1 مہینے میں میرا سعودیہ جانے کا انتظام کر دیا اور میں اپنے شوہر کے پاس وہاں چلی گئی۔ خوشی کے مارے میرا دل جھوم رہا تھا۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ وہ نشئی بسمہ کو لے کہاں گیا یا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ سعودیہ پہنچنے کے بعد عمیر نے دبے الفاظ میں بہن کا پوچھا تو میں نے خوب رونا دھونا کیا اور عمیر سے کہا کہ آئندہ اپنی بدکار بہن کا نام مت لینا۔ عمیر ویسے ہی شرمندہ سے تھے، آخر ان کی اتنی نیک پارسا بہن نے یہ گل جو کھلایا تھا، ایسے میں وہ میرے سامنے مزید کیا بولتے۔ میں بھی اب پرسکون تھی۔ بیمار ساس اور منحوس نند سے میری جان چھٹ گئی تھی اور میں اپنے شوہر کے پاس تھی۔ میں زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، مگر جب سے شادی ہوئی تھی تب سے بس ساس اور نند کی غلامیاں کر رہی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کے پاس بہت خوش رہنے لگی، مگر کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ برا کرو گی تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ میں نے جو اپنی نند کے ساتھ کیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا اس کی اس قدر بھیانک سزا مجھے ملے گی۔ مجھے اچھی طرح وہ رات یاد ہے جب عمیر کو کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا اور فلیٹ میں اکیلی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک سے تیز ہوائیں چلنے لگی اور فلیٹ کی کھڑکیاں بجنے لگ گئیں۔ ہمارا فلیٹ بلڈنگ کی سب سے اوپر والی منزل پر تھا اور جب سے میں آئی تھی ایسا تو کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے یہاں کی تیز ہوائیں چلتی ہوں۔ پر اس رات جانے کیا ہوا، خوف کے مارے میرا برا حال تھا، مگر اچانک سب کچھ تھم سا گیا اور میں سو گئی۔ شاید یہ سب میرے اندر کا خوف تھا جو مجھے ایسا محسوس ہوا۔ میں سو رہی تھی تو دوبارہ میری آنکھ کھلی۔ میرے پورے جسم پر شدید درد ہو رہا تھا اور مجھے بلکہ ہلکا بخار بھی محسوس ہونے لگا، مگر ایک چیز سب سے عجیب تھی، وہ یہ کہ میرے کمرے میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، ہلکی مگر گندی سی بدبو۔ میں نے اٹھ کر سارا کمرہ چیک کیا، مگر ایسا کچھ نہیں ملا جس کی بدبو ہو۔ میں دوبارہ اپنے بستر پر گئی، پھر مجھے احساس ہوا کہ بدبو میرے پاس سے آ رہی تھی۔ مجھے پہلے تو میرا وہم لگا، مگر جب کچھ دیر اور گزری مجھے محسوس ہوا کہ بدبو واقعی مجھ میں سے ہی آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور نہا دھو کر دوسرے کپڑے پہن لیے۔ بدبو آنا بند ہو گئی تھی۔ میں نے شکر کیا اور سو گئی۔ صبح سویرے ہی عمیر واپس آ گئے اور بتانے لگے کہ کمپنی میں ان کا ٹرانسفر پاکستان میں کر دیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بالکل خوشی نہ ہوئی، پر مجبور تھی۔ ہم تیاری کرنے لگے۔ بیچ میں میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی، کبھی بخار ہو جاتا اور کبھی جسم میں شدید درد ہوتا اور وہیں عجیب سی بدبو آنے لگتی، تو میں فوراً نہا کر کپڑے بدل لیتی اور ڈھیر سارا پرفیوم خود پر چھڑک لیا کرتی تھی۔ مگر ایک بات تھی کہ جو کپڑے میں اتار دیتی ان میں سے بدبو آنا بند ہو جاتی تھی۔ پھر 1-2 ہفتوں کے اندر ہی ہم پاکستان چلے آئے۔ یہاں آنے کے بعد عمر نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ جس آدمی سے بسمہ کا نکاح کروایا تھا وہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا۔ میں نے عمر سے کہا کہ مجھے کیا پتا وہ کون تھا یا کہاں رہتا تھا، وہ تو بس اس رات یہاں گھر آ گیا بسمہ سے ملنے، اور میں نے دونوں کو پکڑ لیا اور عزت بچانے کی خاطر اس کو رخصت بھی کر دیا۔ عمر میری باتیں سن کر ایک دم خاموش ہو گئے، مگر ان کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے، بلکہ میں دیکھ رہی تھی وہ کافی دن سے ایسے ہی چپ سے رہنے لگے تھے۔ پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور میں سارا دن گھر میں پڑی
بور ہوتی رہتی۔ کبھی میں اماں کو ملنے بلاتی تو ان کے ساتھ بازار نکل جاتی۔ عمیر نے کبھی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے گزرے تھے۔ ایک دن اچانک مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور وہی بدبو میرے پاس سے آنے لگی۔ اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے خوب نہا دھو کر کپڑے بدلے، مگر کپڑے بدلنے کے تھوڑی دیر بعد دوبارہ بدبو آنا شروع ہو گئی۔ میں بہت پریشان تھی اور بخار کی شدت سے نڈھال ہو گئی تھی۔ جب شام کو عمیر گھر لوٹے تو ان کی طبیعت اور بدبو کا بتایا، مگر انہوں نے کچھ خاص فکر نہیں دکھائی، بلکہ آرام سے کہہ دیا کہ بخار کی دوا لے لو اور کل اپنی اماں کے ساتھ ڈاکٹر کے چلی جانا۔ یہ کہہ کر عمیر سو گئے۔ میں دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس نے میرے 4-5 ٹیسٹ کروائے اور مجھے ڈھیر ساری دوائیاں تھما دیں۔ میں نے وہ دوائی کھانا شروع کر دی، مگر میری طبیعت میں رتی برابر فرق نہ پڑا، اور تو اور بدبو بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ عمیر نے دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دیا۔ میں ایک بیمار تھی اور دوسرا عمیر کا رویہ میرے لیے جان لیوا تھا، پر میں خاموشی سے اپنے ٹھیک ہو جانے کے لیے سو جتن کرنے لگی۔ جب اس سب کو اچھے 7 دن گزر گئے تو میں نے دوائیاں پھینک دی اور اماں کے ساتھ مولوی صاحب کے پاس چلی گئی۔ مولوی صاحب نے مجھ پر دم کیا اور مجھے کہا، وہ سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ کسی بری شے کا اثر ہے اور کسی گناہ کی سزا بھی ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرو اور دم والا پانی پیتے رہو۔ مولوی صاحب کی باتیں سنتے ہی میری آنکھوں میں میری نظر کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے اس معصوم اور نیک بچی کے ساتھ بہت برا کر دیا تھا۔ میں اپنے مفاد میں اندھی ہو گئی تھی، تو کیا مجھے اس سب کی سزا مل رہی تھی؟ اب دن رات مجھے بسما کی یاد ستانے لگی۔ میرا بدبو سے برا حال تھا، نہانے کے بعد بھی وہ بدبو ختم نہیں ہوتی تھی اور آہستہ آہستہ میرے جسم کی جلد سڑنا شروع ہو گئی۔ میں بے حد پریشان تھی اور اب مجھے احساس ہوا تھا کہ عمیر مجھ سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں اور وہ پریشان کیوں رہتے ہیں۔ دراصل وہ بھی بسما کی یاد میں ایسے ہو گئے تھے اور شاید ان کو اندازہ تھا کہ میں نے بسما کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میں اپنے کیے پر بہت نادم تھی اور ٹھیک بھی ہونا چاہتی تھی۔ ایک دن اماں مجھے ایک مزار پر لے کر گئیں۔ وہاں جا کر میں نے دعا مانگی اور اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگتی روتی رہی۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی رہی۔ اچانک میری نظر مزار کے احاطے میں بیٹھی عورتوں پر پڑی تو مجھے ان میں بسما بھی نظر آ گئی۔ سیاہ چادر میں لپٹی کمزور سی نڈھال سی بسما بالکل چپ چاپ بیٹھی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس کے پیروں میں گر گئی، اس سے معافی مانگی۔ بسما مجھے دیکھ کر ایک دم کھل سی اٹھی، جیسے وہ میرے انتظار میں ہی بیٹھی تھی، اور اس نیک سیرت لڑکی نے مجھے کہا کہ بھابھی سب بھول جائیں، میں نے آپ کو معاف کیا، بس آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلیں۔ میں نے فوراً اسے سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس نے راستے میں بتایا کہ نکاح کے بعد اس کا نشئی شوہر اسے اپنی ماں کے پاس اپنے گھر لے گیا تھا، جہاں اس نے بسما پر بہت ظلم کیے، اسے مارتا پیٹتا بھی تھا، اور 1 مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا تو ساس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ تب سے اس نے اسی مزار پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر رونے لگ گئی اور ہاتھ جوڑ کر اس سے دوبارہ معافی مانگی۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے تسلی دی۔ گھر آنے کے بعد بسما نے نہا دھو کر کپڑے بدلے، میں نے اسے کھانا کھلایا، اور پھر جب عمیر آئے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے بہن کو سینے سے لگا لیا اور اس سے معافی مانگی، کیونکہ ان کو بھی یقین تھا کہ ان کی بہن بدکار نہیں تھی، مگر انہوں نے مجھے بھی کچھ نہیں کہا۔ شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ بسما کے آنے کے بعد گھر میں بھی رونق ہو گئی اور عمیر کا رویہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو گیا، اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے سکن کی کوئی ایسی بیماری ہے جس میں جسم پر نشان پڑتے اور بدبو آتی ہے۔ پھر عمیر نے میرا مکمل علاج کروایا اور 1 سال تک میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے ایسی اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا۔ اس بات کو پورے 7 سال گزر چکے ہیں۔ ہم نے بسما کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی تھی اور اب میرا دل بھی پرسکون تھا۔ میں نے یہ جان لیا تھا کہ رشتے اور انسان کتنے اہم ہیں اور کیسے ہم ان رشتوں کی تقدس کو سلامت رکھ سکتے ہیں، مگر جب بھی وہ سب یاد آتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔